السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں پر جو اقیموا الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں، اور اصطلاحی شرع میں وہ خاص عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے۔ مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف ایک دو جگہ آیا ہے، اسی لیے اقامت الصلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کرنے اور ثابت رکھنے کے ہیں، اور عادتاً جو ستون یا دیوار یا درخت وغیرہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہی قائم رہتا ہے، اس کے گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے، اسی لیے اقامت کے معنی دائمی اور قائم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت الصلاۃ کے معنی نماز کو اس وقت تک اس کی وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے۔ مطلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت الصلاۃ نہیں ہے۔ نماز کے جتنے فضائل اور آثار و برکات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ سب اقامت الصلاۃ کے ساتھ مقید ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے، یعنی نماز انسان کو ہر برائی اور ہر برے کام سے روکتی ہے۔ نماز کا یہ اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب کہ نماز کی اقامت اس معنی سے کرے جو ابھی ذکر کی گئی ہے۔ اس لیے بہت سی نمازیوں کو برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا دیکھ کر اس آیت پر کوئی شبہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہے مگر اس کو قائم نہیں کی۔ آتوا الزکاۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں دو آتے ہیں، پاک کرنا اور بڑھانا۔ اصطلاحی شریعت میں مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کے لغوی معنی جھکنے کے ہیں، اور اس کے معنی کے اعتبار سے یہ لفظ سجدے پر بھی بولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی جھکنے کا انتہائی درجہ ہے، مگر اصطلاحی شرع میں اس خاص جھکنے کو رکوع کہتے ہیں جو نماز میں معروف و مشہور ہے۔ اگلی آیت ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور کیا ہی بات ہے کہ لوگوں کو نیک کام کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں سوچتے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اس آیت میں خطاب اگرچہ علماء یہودی ہیں، یہودیوں سے ہے کہ ان کو ملامت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور دین اسلام پر قائم رہو، جو علامت ہے اس بات کی کہ علماء یہودی دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے، مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے، اور دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دیندار اور واعظ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ ایک اور دوسری حدیث ہے، ابن عساکر نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں۔
حالانکہ ہم تو خود ہی ان نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخی کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، البتہ وہ بھاری ہے، إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ البتہ وہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ مگر انہی عاجزوں پر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یعنی مدد لو صبر اور نماز سے، صبر اختیار کرو یعنی اپنے لذت و شہوات پر قابو حاصل کرو، اس سے حب مال گھٹ جائے گی۔ اگر تم کیا کرو گے، اپنی لذت و شہوات پر قابو حاصل کر لو تو اس سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال کی محبت اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ مال لذت و شہوات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ان لذتوں و خواہشات کی اندھا دھند پیروی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو شروع میں اگرچہ شاق گزرے گا، رفتہ رفتہ یہ خواہشات اعتدال پر آ جائیں گی اور اعتدال تمہاری عادت بن جائے گی تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا تصور رہنے لگے گا، جس سے تکبر و غرور اور حب جاہ گھٹ جائے گی۔ الا علی الخاشعین یعنی قرآن و سنت میں جہاں خشوع کی ترغیب مذکور ہے، اس سے مراد وہ قلبی سکون اور انکساری ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ وہ با ادب، متواضع اور شکستہ قلب نظر آتا ہے۔ اگر دل میں خوف خدا اور تواضع نہ ہو تو خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی با ادب اور متواضع نظر آئے، وہ خشوع کامل نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دیکھیے البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں، یظنون جن کو گمان ہے کہ وہ اپنے رب کے ملاقو روبرو ہونے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، جن کو یہ خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی علی العالمین تمام عالم پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، ولا يقبل منها اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، ولا يؤخذ منها عدل اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، ولا هم ينصرون اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ دیکھیے اس آیت میں خطاب چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیے جائیں اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو بھی اس آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ ڈرو تم ایسے دن سے کہ جس میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، جبکہ خود اس شخص کے ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے، جبکہ خود اس شخص میں ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سوء العذابی جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، یذبحون ابناءکم یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ دیکھیے کسی نے فرعون سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھ تیری سلطنت جاتی رہے گی،
کیا کہہ دیا تھا کہ جس کے ہاتھ تیری سلطنت جاتی رہے گی، اس لیے اس نے 9 زائدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لیے ان سے کچھ تعرض نہیں کیا۔ دوسرے اس میں اس کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے وہ خدمت گاری کا کام لیتا تھا، سو یہ عنایت بھی اپنے مطلب کے لیے تھی۔ دیکھیے اس واقعے سے یا تو ذبح کرنا یا پھر قتل کرنا مذکورہ مراد ہے، اور مصیبت میں صبر کا کیا لیا جاتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے، اور رہا رہائی دینا تو مراد جو کہ ایک کیا ہے؟ یہ نعمت ہے، اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بچھڑا بنا لیا موسیٰ کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ دیکھیے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ قصہ اس وقت کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے، جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ راستے میں دریا حائل ہوا اور اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی مع لشکر آ پہنچا۔ حق تعالیٰ کے حکم سے دریا شق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ یہ تو پار ہو گئے، فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا، وہ بھی تعقب کی غرض سے اس میں گھس گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنی سابقہ حالت پر ہو گیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہیں غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ اگلی آیت ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا، ایک مدت گزرنے پر جس میں 10 رات کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا۔ پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم نے اس تجویز میں سرحی ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی کہ ایسے بے جا بات کے قائل ہو گئے تھے۔ دیکھیے یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول بعض مصر میں واپس آ کر رہنے لگے، یا بقول بعض کسی اور مقام پر ٹھہر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور عمل بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور توریت آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزے رکھنے کے بعد افطار فرما لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی خوشبو بہت پسند ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھیں تاکہ وہ پھر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح یہ 40 روزے پورے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے، اور وہاں ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچھڑے کا قلب بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی۔ اس بچھڑے میں جان پڑ گئی اور جاہل بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی، یعنی اس کو پوجنا شروع کر دی۔ اگلی آیت ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم سیدھی راہ۔ دیکھیے فیصلے کی چیز یا تو ان احکام شریعہ کو کہا جائے جو توریت میں لکھی ہیں، کیونکہ شرع تمام تر اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں فیصلے کی چیز یا تو ان احکام شریعہ کو کہا جو توریت میں لکھے ہیں، کیونکہ شرع سے تمام تر اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا پھر معجزوں کو کہا کہ ان سے سچے جھوٹے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود توریت ہی کو کہہ دیا کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصل ہونے کی صفت بھی ہے۔